بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 65۔ نصیحت کرنے سے پہلے غلطی کی تحقیق کر لیں۔ اس نے مجھے فون کیا، اس کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ غصے سے بھرا ہوا ہے۔ اس سے پہلے فہد نے مجھ سے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اسے مجھ سے کوئی فریاد ہے۔ اس نے کہنا شروع کیا۔ وہ اس بات پر بے چین تھا کہ لوگ فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں سختی آ گئی۔ وہ بار بار کہنے لگا، آپ ایک ممتاز داعی اور مبلغ ہیں، آپ عالم ہیں، آپ جو کہیں گے جو کریں گے اس کا محاسبہ ہوگا۔ میں نے کہا، ابو عبداللہ آپ اصل بات کی طرف آئیں۔ وہ بولا، آپ نے اپنے اس لیکچر میں یہ اور یہ کہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا، یہ کب کی بات ہے؟ اس نے کہا، 3 ہفتے پہلے کی۔ میں نے صفائی پیش کی، میں نے تو 1 سال سے اس علاقے میں قدم نہیں رکھا۔ اس نے اسی لہجے میں کہا، جی ہاں، اور آپ نے یہ بات بھی کہی تھی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ میرے اس بھائی کی نظر سے کوئی جھوٹا بنا ہوا پمفلٹ گزرا ہے جسے اس نے سچ سمجھ لیا ہے۔ اس ساری تقریر کی بنیاد وہی جھوٹا بنا ہوا پمفلٹ بنا ہے۔ یہ درست ہے کہ ابو عبداللہ فہد کی محبت آج بھی میرے دل میں موجود ہے، لیکن میرے نزدیک اس کی قدر و منزلت میں کمی آ گئی ہے۔ اس کی وجہ میرا یہ جاننا ہے کہ وہ فطری طور پر جلد باز واقع ہوا ہے۔ کتنے ہی لوگ اپنے خیالات کی بنیاد انہی جھوٹے گھڑے ہوئے پمفلٹوں پر رکھتے ہیں۔ بہت سے افراد آپ کے خیرخواہ بن کر آتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی افواہ کے چکر میں پڑے ہیں۔ یہی افواہیں لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہیں اور وہ آپ کے متعلق ایسا تصور باندھ لیتے ہیں جس کی بنیاد سراسر جھوٹ پر ہوتی ہے۔ آپ کو خبر ملتی ہے کہ فلاں آدمی نے کوئی نامناسب کام کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس آدمی کے نزدیک آپ کی قدر میں کمی نہ آئے تو خبر پر بات اڑانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں۔ یہی نبوی طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، لباس پرانا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے چاہا کہ اس کی توجہ ظاہری چیزوں یعنی صاف صفائی کی طرف کی جائے، لیکن خدشہ ہوا کہ خدا نخواستہ یہ آدمی واقعی غریب ہو۔ دریافت کیا تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون سا مال؟ کہنے لگا، میرے پاس بھیڑ، بکریاں، گھوڑے، اونٹ اور غلام سب ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے۔ پھر فرمایا، تمہاری قوم کی اونٹنیاں بچے جنتی ہیں، ان کے کان ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں تو تم اس طرح لیتے ہو، ان کے کان کاٹ دیتے ہو اور کہتے ہو یہ بحیرہ ہے، یا تم ان کے جسموں پر چیرے دیتے ہو اور کہتے ہو یہ سرم ہے، تم انہیں اپنے اور اپنے گھر والوں پر حرام قرار دیتے ہو۔ وہ آدمی بولا، بالکل درست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہیں جو کچھ عطا کیا وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ عام الوفود میں عرب کے بہت سے لوگ مسلمان ہو کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بعض دوسرے مسلمان تو نہ ہوئے لیکن مدینہ آ کر صلح کا معاہدہ کر گئے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ صدف والوں کا وفد آ پہنچا۔ وفد میں 10 سے زیادہ آدمی تھے۔ وہ آئے اور سلام کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ وہ بولے، جی ہاں۔ پھر سلام کیوں نہیں کیا؟ اس پر وہ فوراً کھڑے ہوئے اور کہا، اے نبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وعلیکم السلام، تشریف رکھیں۔ وہ بیٹھ گئے اور آپ سے نماز کے اوقات کے متعلق پوچھنے لگے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی حکومت پھیلی تو انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفے کا گورنر مقرر کیا۔ کوفہ والے ان دنوں بادشاہوں کے خلاف ہنگامے کرنے میں خاصے مشہور تھے۔ چند برے لوگوں نے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر سخت نکتہ چینی کی گئی اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ وہ درست طریقے سے نماز تک نہیں پڑھا سکتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خط پڑھ کر فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کی۔ انہوں نے خط محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور انہیں سعد رضی اللہ عنہ کی طرف کوفے روانہ کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ سعد کو لے کر کوفے کی گلی محلوں میں جائیں اور ان کے متعلق پوچھ گچھ کریں۔ محمد بن مسلمہ کوفے پہنچے اور سعد کو لے کر کوفے کی مساجد میں نمازیں پڑھتے اور لوگوں سے سعد کے متعلق پوچھ پاچھ کرتے رہے۔
انہوں نے کوفہ کی کوئی مسجد نہیں چھوڑی، لوگ ہر جگہ سعد کے بارے میں اچھا ریمارک دیتے۔ اتنے میں ابن مسلمہ اور سعد رضی اللہ عنہما بنو عبس میں داخل ہوئے۔ نماز کے بعد محمد بن مسلمہ نے کھڑے ہو کر لوگوں سے ان کے امیر سعد کی بابت دریافت کیا۔ لوگوں نے سعد کی تعریف کی اور انہیں ذمہ دار حکمران قرار دیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو ان میں کوئی عیب نظر آیا؟ لوگوں نے کہا، ہمارے نزدیک ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں۔ ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سوال دہرایا تو مسجد کے آخر سے اسامہ بن قتادہ نامی ایک شخص اٹھا اور بولا، جب آپ اللہ کی قسم دے رہے ہیں تو سن لیجئے، سعد مساوات سے نہیں چلتے اور نہ فیصلے میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ حیران ہو کر بولے، کیا میں ایسا ہی ہوں؟ وہ آدمی بولا، ہاں۔ اس پر سعد نے کہا، واللہ میں 3 دعائیں کرتا ہوں، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ، اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، جھوٹا ہے اور ریاکاری اور شہرت کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اسے لمبی عمر دے اور اس کی غریبی بڑھا دے اور اسے فطروں میں ڈال دے۔ یہ کہہ کر سعد رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے اور مدینے روانہ ہو گئے۔ چند سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس آدمی کو سعد کی بد دعا لگ گئی۔ وہ بہت بوڑھا تھا، ہڈیاں کمزور ہو گئی اور کمر جھک گئی، یہاں تک کہ زندگی سے اکتا گیا۔ فقر و فاقے کا یہ عالم تھا کہ راستے میں بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا، بڑھاپے سے بھویں آنکھوں پر گرتے، عورتیں اس کے قریب سے گزرتی تو انہیں چھیڑتا، لوگ اس پر آوازیں کستے اور گالیاں دیتے تو وہ کہتا، میں کیا کروں، بڑا بوڑھا ہوں، فتنے میں پڑا ہوا ہوں، مجھے مرد صالح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی آہ لگ گئی ہے۔ حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کہہ ڈالے۔